آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ، تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے۔ میں آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلیبوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی
पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद पाक शामिल नहीं होता। मैंने बहुत गौर किया, सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने लिए गौर किया कि यार बयान तो बड़े करता है, तेरी जिंदगी में कितने दुरूद हैं, कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक। दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो, इतने पढ़ो। मैंने बहुत गौर किया कि यार पढ़ता तो हूं, लेकिन जिसको कहे ना कि जिंदगी का जुज़्वे ला युनफक बन जाए, ऐसा जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, तो इसका तरीका क्या होगा? आप देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी मेरी ऐसी आई जो पहले नहीं थी, मगर हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बनाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, आफियत में रखे, लेकिन कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है दवाई आ जाती है। डॉक्टर कहता है आपको जनाब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सुबह दोपहर शाम ये दवाई पीनी है आपने, और हाल हाल में पीनी है। हम क्या करते हैं? डॉक्टर के सामने ये तो नहीं कहते इंशाअल्लाह, उसके बाद घर चले जाते हैं। डॉक्टर अगले महीने जाते, क्या हुआ? बोला वो नारा तो लगाया था, दवाई तो नहीं पी। नहीं, फौरन प्लान, इधर नियत, फौरन प्लान। बाहर निकलते ही पहले उसका पर्चा लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, है 1 महीने की दवाई दो। स्टार्ट शुरू किया ना, नियत की और प्लानिंग शुरू की सिस्टम में लाने के लिए। अब जरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने रियलाइज किया आज आपको फार्मूला दे देता हूं। अच्छा, दवाई ली। अच्छा, हम जैसा आदमी जो बिजी है वो क्या करता है? वो दवाई भी थोड़ी ज्यादा लेता है। एक पत्ता रखता है ऑफिस में कि यार दोपहर के खाने के बाद ऑफिस पे होता हूं, उधर पीऊंगा। एक रखता है उधर जिधर बेडरूम में बेड होता है, और बच्चों को भी, बच्चों की वालदा को भी कह दिया, ऑफिस वालों को भी कह दिया भाई याद से मुझे दवाई पिला देना। सिस्टम बनाया ना, अब आपकी दवाई नहीं छूट रही है, आपकी दवाई तीनों टाइम हो रही है। लंच में भी खा रहे हैं, नाश्ते में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं। कैसे आ गई? लाइफ में तो नहीं थी। इन्वॉल्व किया आपने, प्लान किया, अब ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनी कि आप दवाई नहीं भूल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं मैं दुरूद भी कभी ना भूलूं, मैं रोज दुरूद पढ़ूं, क्योंकि मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, थोड़ी तो दिन रह गए लाइफ के। अगर ये पढ़कर ना गया, ये जिक्र दुरूद जबान पर ना रहे, तो ये सारी नेकियां बरकतें जो सुनता हूं कैसे मिलेंगी मुझे? अब सिस्टम कैसे बनेगा? अब मैंने जो अपने लिए बनाया वो अच्छी नीयत से बता देता हूं आपको। सबसे पहले अपने साथ तस्बीह रखना शुरू करें। तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है, याद रखें। कोई भी तस्बीह हो आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, तस्बीह भी एक ना लें, आप तस्बीह लें 3-4। एक रखें अपनी गाड़ी में, एक रखें अपने बेडरूम में, जिस जहां बैठ लेटते हैं ना अपने साथ उधर, एक रखें अपनी ऑफिस की टेबल पर। ये तस्बीहां आपको याद दिलाएंगी दुरूद बाकी है, जिक्र बाकी है। जिधर मौका मिले, आपको कोई कहना यार 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में मोबाइल ना निकालें और ब्राउजिंग शुरू ना कर दे, 5 मिनट में निकालें तस्बीह और आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। वो 5 मिनट में भले नहीं 10 मिनट में आ जाए, मसला नहीं, मेरे 100 दुरूद हो जाएंगे। आपको इंतजार महंगा नहीं लगेगा, आपको वेटिंग टाइम बोर नहीं करेगा। आपको पता है इसने इंतजार कराया, मेरे ना जाने कितने गुनाह माफ हो चुके हैं। एक दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, किसी को ये ना लगे मेरा तस्बीह का कारोबार है, मौलाना साहब कंटेनर बुक करके आए और आज जनाब सबको 4-4 तस्बीह का कह रहे हैं। मेरा कोई तस्बीह का कारोबार नहीं भाई। मैं जो अल्लाह जानता है मेरी नीयत क्या है, कि मेरी और आपकी लाइफ में दुरूद पाक एक ऐसा जुज बन जाए कि मेरा कोई दिन ना गुजरे कसरत से दुरूद पढ़े बगैर। अच्छा, फिर दूसरा काम एक और कर लें। तकरीबन सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए करनी चाहिए। जब भी वॉक करें ना, जिस तरह जूते पहने बगैर वॉक नहीं करते ना, आपने शूज रखे होते हैं वॉक के, आप तस्बीह जरूर लें। खड़े हो जाए, नहीं मेरी तस्बीह कहाँ है, तस्बीह ला के दो। आप विदाउट तस्बीह वॉक ना करें। आप बिलीव करें आधा घंटा वॉक करोगे इंशाल्लाह 1000 दुरूद पाक हो जाएंगे। आप इसमें और भी वज़ाइफ शामिल कर लें। कलमा पाक की तस्बीह एक पढ़ूंगा, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लूंगा। इस्तग़फ़ार 70 बार नबी पाक रोजाना पढ़ा करते, मैं इंशाल्लाह 70 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ लूंगा। आप अपना पूरा जिसको कहते हैं शेड्यूल बना सकते हैं। और यकीन करो जिस दिन जिक्र व अस्कार दबा के किए होंगे ना, जिसको कहते हैं रच के, उस रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ, कि अल्लाह की रहमत से जाया नहीं किया आज का दिन। आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र मेरी जबान ने किया। अगर ये प्लान, इसकी प्लान कब बनेगा? जब इसकी अहमियत महसूस होगी। कहेंगे यार मौलाना साहब इतनी सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे। किसी ने कहा हज़रत अभी तो गुजर के गए थे इस गली से। कहते हैं हाँ गुजर तो गया था, मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं। कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछें बनवाने।
تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ ذکر روک دیں، میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی، آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ فرماتے تم اپنا کام کرو، میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں۔ یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے۔ لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم، یہ آخرت کا ہے۔ بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے، یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں۔ ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا، ادھر نیکیاں کمانی ہو۔ کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے، لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں، سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے۔ جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے۔ کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، حرام کاموں سے بچیں، تاکہ جب قبر میں جائیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی، انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا، بے فکر ہو کر، کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے، وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں۔ بزرگوں کا ایک قول ہے، کاش دل میں اتر جائے، کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں، ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نیت کرتے ہیں ہم روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا، محبت کے ساتھ با آواز بلند ایک بار اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم، آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروباری ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے، اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ! اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشق
आशिकान रसूल हुआ करते थे। वो जज, वो काजी भी कैसा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक था। अपनी सीट से उठता है, भरे दरबार में, भरी अदालत में, वो अपने चैम्बर में, अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3000 दीनार हैं और वो 3000 दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए, मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब एक और अजीब सिनेरियो ये बन गया कि जिसने केस किया था, जिसने दावा किया था, वो भी ये सारा मंजर देख रहा था। कहता है जज साहब जरा रुकिए, मैं भी अपने आका का उम्मती हूं और एक काम कीजिए, कलम कागज मंगवाइए, इस आशिक रसूल का कर्जा ही मैं माफ कर देता हूं। अच्छा, अब आशिक रसूल ने वो वापस 3000 दीनार जो जज साहब ने दिए थे वो वापस जज साहब को दिए कि हुजूर ये पैसे आप ही रख लें, कर्जा ही माफ हो गया, अब आपके पैसे का मैंने क्या करना है। जज साहब कहते हैं जो पैसे नबी पाक के नाम पर निकाले हैं अब मुझे वापस नहीं चाहिए, ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो आशिक रसूल एक रात पहले 3000 दीनार का मकरूज है, अब 12000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है। इस एक वाक़े के अंदर जो हम सब के लिए दर्स है, जो हम सब के लिए पैगाम है, शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत